السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، ہجرت کے سلسلہ کی یہ آج آخری نشست ہے جس میں یہ بڑا خوبصورت بیان ہے کہ مدینہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قافلے کا کس طرح استقبال کیا۔ وہ بڑی شدت کے ساتھ آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ وہ ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا ایک ٹیلہ جس کا نام الحرہ تھا اس پہ چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قافلے کے منتظر ہوتے، یہاں تک کہ دن روشن ہو جاتا اور دھوپ تیز ہو جاتی، پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ یہاں تک کہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ سموار کا مبارک دن تھا کہ جب ایک یہودی نے دیکھا کہ دور ایک قافلہ آ رہا ہے اور اس میں کچھ سفید پوش لوگ ہیں، تو اس نے زور سے پکارا کہ اے عربوں کی جماعت، وہ بزرگ کے جس کا تمہیں انتظار تھا وہ چلے آ رہے ہیں، جس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فرتے جذبات اور استنباط کے ساتھ لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ اسی ٹیلے الحرہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ آپ اترے اور پھر آگے دائیں طرف مڑ کے عمر بن عوف میں اتر گئے، جو کہ ایک جگہ کا نام ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ ربیع الاول کے مہینے میں سموار کا دن تھا۔ ایک مقام پہ پڑاؤ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف تشریف فرما ہے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا تھا وہ آتے اور حضرت ابوبکر صدیق، جو کہ کچھ عمر رسیدہ بھی نظر آتے، آپ سے ہاتھ ملاتے، یہاں تک کہ جب دھوپ بڑھ گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا تو لوگوں کو علم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کا علم ہوتا ہے کہ آپ کس قدر ہمبل انسان تھے، کتنے عاجز انسان تھے۔ نبوت کے اس مقام پر بھی آپ عاجزی کے اس مقام پہ تھے کہ جو ایک نبی کی خصوصیت ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ بنو عمر بن عوف میں 10 روز سے زیادہ مقیم رہے۔ یہیں پر وہ جگہ موجود تھی کہ جہاں پر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو مسجد قباء کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کی آیت 108 میں فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ یقیناً یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اور یہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی آپ اس میں قیام فرمائیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے اور اس جگہ پر آئے جہاں اب مسجد نبوی ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کھجوروں کو خشک کیا جاتا اور مسلمان نمازوں کے اوقات میں اکٹھے ہوتے اور نمازیں پڑھا کرتے۔ یہ جگہ 2 بچوں کی تھی جن کا نام سہل اور سہیل تھا۔ یہ دونوں یتیم بچے تھے اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر کفالت تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کو مسجد کے لیے مناسب خیال کیا کہ یہاں پہ مسجد تعمیر ہو، تو ان بچوں نے یہ جگہ بطور تحفہ دینا چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر قیمت لینے سے انکار فرما دیا اور اس جگہ کو خرید لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ خود اینٹیں اٹھا کے لا کر آپ نے اس مسجد کو تعمیر فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اس دن ہر عورت، ہر لونڈی، ہر بچے کی زبان پہ، ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی آواز تھی، ایک ہی نعرہ تھا کہ اللہ کے رسول پہنچ چکے ہیں، کہ اللہ کے رسول پہنچ چکے ہیں۔ حدیث کی کتاب الدارمی اور مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے کہ جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے، میں نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے، وہ دن اتنا اچھا تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور روشن دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے وہ دن بھی دیکھا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، وہ دن اتنا غمناک تھا کہ اس سے زیادہ تاریک اور کبھی دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جس نے صحابہ کرام پر بجلیاں گرا دیں، جو صحابہ کرام پر اتنا بوجھل تھا۔ محترم ناظرین، تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پہ آپ کی مسجد ہے وہاں پر اترے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہاں قریب کس کا گھر ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر قریب ہی تھا۔ وہ جھٹ سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یہ ہے میرا گھر، یہ ہے میرا گھر، یہ ہے میرا دروازہ۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اندر چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے آرام کے لیے جگہ تیار کر دو۔ صاف ظاہر ہے آپ تھکے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ دونوں اللہ کی خیر و برکت کے ساتھ تشریف لائیے۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم ہوئے تو گھر کی 2 منزلیں تھیں۔ آپ نیچے والی منزل میں مقیم تھے
اور حضرت ابو ایوب اور آپ کی اہلیہ اوپر والی منزل پر، یہ بات ان پر گراں گزری اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہمیں یہ ناپسند ہے کہ ہم اوپر رہیں آپ نیچے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے اور ہمارے ساتھ اور آ کر ہمارے ساتھ جو ملاقات کرنے والے ہیں ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم یہاں پہ رہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے ان کی تسلی فرما دی۔ محترم ناظرین، مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ کس طرح لوگوں کے دل بدلے، کس طرح لوگوں کی کایا پلٹی، کس طرح لوگوں کے اوپر نور کی برسات ہوئی اور لوگوں کے اوپر ایمان کی بہار آئی۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، عبداللہ بن سلام جو کہ مدینہ میں ایک یہودیوں کے سردار اور بہت بڑے عالم کے بیٹے تھے، خود بھی سردار اور ایک یہودیت کے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں کھجوریں چن رہا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں سنی، آپ اپنے صحابہ کو تعلیم فرما رہے ہیں۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ آپ فرما رہے تھے افشوا السلام اطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، دعوت کیا کرو ایک دوسرے کی، صلہ رحمی کیا کرو، خوشیاں اور دکھ بانٹا کرو اللہ کے لیے، اور راتوں کو کھڑے ہو کے قیام کیا کرو، اللہ کے حضور دعائیں کیا کرو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، جنت میں جانا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو غالباً کچھ ایسی باتیں انہوں نے سنی تو وہ کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا آیا اور میں نے گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ حق لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، یہودیوں کو یہ بات معلوم ہے کہ میں ان کے سب سے بڑے سردار کا، جو ان میں ایک بہت بڑا عالم بھی ہے، ان کا بیٹا ہوں، وہ مجھے بھی سردار اور ایک عالم مانتے ہیں، میرے اس اسلام لانے کا انہیں علم نہیں ہے، آپ انہیں بلائیں اور ان سے میرے بارے میں دریافت کریں، اگر انہیں علم ہو گیا کہ میں اسلام لے آیا ہوں تو وہ سچ نہیں بولیں گے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیغمبرانہ بصیرت کے ساتھ اس بات کو بھی اسلام کی دعوت کا ذریعہ بناتے ہوئے یہودیوں کو بلایا اور فرمایا کہ اے یہودیوں کی جماعت، قسم ہے اس اللہ کی کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، حق لے کر آیا ہوں، تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں، تم اسلام قبول کر لو۔ تو بجائے یہ کہ وہ یہ کہتے کہ ہم آپ کو نہیں جانتے، اتنا ان میں گمانڈ تھا، وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ ہم تو اس شخص کو نہیں جانتے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم میں عبداللہ بن سلام نام کا ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگے وہ ہمارے سردار اور ایک بہت بڑے عالم کا سردار اور عالم بیٹا ہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ان سے دریافت کی اور تینوں مرتبہ انہوں نے عبداللہ بن سلام کے حق میں گواہی دی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو بلایا، وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اے یہودیوں کی جماعت، قسم ہے اس اللہ کی کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ حق لے کر آئے ہیں، تم اسلام قبول کر لو۔ یہ بات سننا تھی کہ وہ پچھلے قدموں ہو گئے، انہوں نے پیٹھ پھیر لی، انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، وہ کہنے لگے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ پھر وقت نے ثابت کیا بعد میں کہ کس طرح اللہ نے ان کو رسوا کیا اور مدینہ میں ان کے جھوٹ و دغا کی وجہ سے کس طرح ان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ تو معزز ناظرین، یہ تھا مکہ کے مظلوم مسلمانوں کا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوئے مدینہ سفر اور آپ کی مدینہ میں آمد، جو پہلے یثرب کے نام سے مشہور تھا، بعد میں مدینہ النبی کے نام سے معروف ہوا، اور مسلمانوں کے لیے آج وہ ایک زیارت گاہ کا درجہ اختیار کر گیا، اور مسلمانوں کے لیے ایمان کا وہ ایک مرکز و مسکن بن گیا، مسلمانوں کے لیے وہ ہدایت کا مرکز بن گیا۔ حضرت براء بن عازب سے بخاری شریف میں ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے مدینہ بھیجا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے مدینہ طیبہ میں، اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت بلال، پھر حضرت سعد، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر 40 سواروں کے ساتھ مدینہ تشریف لائے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جن کی آمد پر مدینہ والوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ شاید اس سے پہلے کبھی انہیں اتنی خوشی نہ ہوئی ہوگی، کہ ہر لونڈی، ہر عورت، ہر بچے، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نعرہ مستانہ تھا کہ اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے رسول پہنچ گئے، اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، یہ جو ہجرت کا سلسلہ تھا، اس سلسلے کی یہ آج آخری نشست ہے۔ اس میں بہت ساری عبرتناک باتیں بھی سامنے آئیں، بہت سارے سبق آموز واقعات بھی آپ نے سنے۔ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ واقعات اللہ قرآن میں بیان فرمائیں، یہ سیرت طیبہ کے جو سنہری واقعات ہیں، یہ محض قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ بڑے ایمان افروز واقعات ہیں،
بڑے سبق آموز واقعات ہیں، بڑے رکت امیز واقعات ہیں کہ جس سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، لوگوں کی زندگیوں کی کایا پلٹ گئی۔ اس میں ایک بڑا بنیادی سبق جو ملتا ہے بہت سارے اسباق میں، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اپنے عمل کو مزین کرتا ہے، اور پھر اسلام کی دعوت کا کام کرتا ہے، اور رستے میں آنے والی رکاوٹوں پر ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اس کے حال پہ نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مدد کی، مکہ والوں نے ان کو اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں باقی چھوڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو امن کا ٹھکانہ دیا، جہاں رہ کر وہ اسلام کی تعلیمات پر خود بھی اچھے طریقے سے عمل کر سکیں اور اس کی دعوت کا کام بھی کر سکیں۔ پھر مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے بعد جہاد کے احکامات آئے، اور اس کے نتیجے میں اسلام کی کرنیں اطراف عالم میں بھی پھیلیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیے ہوئے اپنے وعدے پورے کیے اور اسلام کا بول بالا کر دیا اور کفر و شرک کا منہ کالا کر دیا۔ ہجرت سیرت طیبہ کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز اسی واقعے سے کیا ہے۔ آج ہم بھی اپنے گریبان میں غور کریں کہ ہم نے پاکستان کو لیا، ہم اپنے ہی ملک کی بات کر لیں کہ ہم نے بدلے میں اس کو کیا دیا ہے۔ جب پاکستان قائم ہو رہا تھا، جب پاکستان کی تشکیل ہو رہی تھی، تو اس وقت ہر بچے کی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن آج ہم بحیثیت مسلمان دیکھیں، امت مسلمہ کے ایک فرد کی حیثیت سے اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس حد تک اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے ہم دعوے دار ہیں، اور اس کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے، مگر وہ قربانی اپنی نہیں ہوتی، عام طور پہ کسی دوسرے گناہگار کی ہو جاتی ہے، کہ جس سے جہالت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا حالات کے کسی جبر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی ہے تو ہم اس کو اپنی صفائی اور توبہ کا موقع بھی نہیں دیتے، اور اس کو قربان کر دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو کتنا مانتے ہیں۔ اللہ اور اس کو رسول کو ماننا یہ ایمان کا ایک درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اصر میں فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے اللہ اور رسول کو مانا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، یعنی اللہ اور اس کو رسول کو بھی مانا اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی مانی، یعنی ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانی جائے۔ جو اس قسم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے محبوب کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ تم اپنے طریقے سے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کی بات کرتے ہو، پس تم میری اتباع کرو، فاتبعونی، پس تم میری اتباع کرو، میری بات مانو، یحببکم اللہ، اس بات کو چھوڑو کہ تم اللہ کے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پوشیدہ ہے، کہ کس طرح آپ کی قربانیاں ہیں، کس طرح آپ اور آپ کے ساتھیوں کی قربانیوں سے اسلام کی روشنی جو ہے وہ پھیلی، اور آج ہم مسلمان ہیں۔ آج ہم دیکھیں اسلام کے لیے ہماری کتنی قربانیاں ہیں، اور کس طرح ہم نے اسلام کے اس پیغام کو اپنے ایمان و عمل کے ساتھ آگے منتقل کیا ہے۔ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ صبح ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، ہم کما لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پھر کماتے ہیں، کھاتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان کو کثرت کی خواہش نے غافل کر رکھا ہے یہاں تک کہ وہ قبر کے سپرد ہو جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، ہجرت کے ان ایمان افروز سبق آموز واقعات سے ہم کچھ سبق سیکھتے ہوئے آج کی اس آخری نشست کو تمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔